مغل واپس جا چکے تھے، لیکن مغلوں کے اس حملے نے تیمور کے دشمنوں کے لیے راہیں کھول دی۔ بلاد شمال کے جتہ مغل، جنہیں تیمور حصار المالیق سے آگے تک بھگا آیا تھا، مشرقی دروں میں پھر نمودار ہوئے، اور مغرب میں اس کی بہو خانزادہ کے صوفی رشتہ داروں نے بھی بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ تیمور کو چومکھی لڑائی کا سامنا تھا، وہ اس سے بھی خراب حالات سے دوچار ہو چکا تھا، اس لیے ذرا سا بھی ہراساں نہ ہوا۔ اس نے لشکر کا ایک حصہ جتہ سرداروں کو شمالی دروں سے نکالنے کے لیے بھیجا اور دوسرا حصہ خوارزم کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ صوفیوں کی بغاوت کا قلقمہ کر دے۔ تیمور ابھی ان انتظامات سے فارغ ہوا تھا کہ تقتمش ایک بار پھر اپنے بڑے لشکر کے ساتھ دریائے سیر عبور کر کے اس کے علاقے میں داخل ہوا۔ اس وقت شدید سردی پڑ رہی تھی اور تیمور کے پاس فوج کا صرف تیسرا حصہ تھا۔ سمرقند سے شمال کو جانا موت کو دعوت دینا تھا۔ تیمور کو کرنا تو اپنی مرضی تھی، لیکن وہ سرداروں سے مشورہ ضرور کرتا تھا۔ ہمارے نواحی علاقوں میں تقتمش کا لشکر گھس آیا ہے، تمہارے خیال میں ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ اس نے اپنے سرداروں کی رائے معلوم کرنے کے لیے کہا، اے امیر، حالات کا یہی تقاضا ہے کہ ہم وقتی طور پر جنوب کی جانب پسپائی اختیار کریں اور موسم بدلتے ہی مغلوں پر جا پڑیں۔ یہ ایک تاتاری سردار کا بڑا معقول مشورہ تھا۔ تیمور نے اس مشورے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے دوسرے سرداروں کی طرف دیکھا جیسے رائے طلب کر رہا ہو۔ اس نے تیمور کو اپنی طرف مخاطب دیکھ کر کہا، اے امیر، اس سخت سردی میں اگر امیر پسند فرمائیں تو سمرقند میں قلعہ بند ہو کر دفاعی جنگ کر سکتے ہیں۔ موسم ٹھیک ہوتے ہی ہم مغلوں کو مار بھگائیں گے۔ ہمارے پاس فوج کا تیسرا حصہ ہے، مغلوں سے مقابلے کے لیے پورے لشکر کی ضرورت ہے، ہمیں باقی فوج کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ رائے بھی کچھ ایسی غیر معقول نہ تھی، لیکن تیمور پر اس کا شدید رد عمل ہوا۔ انتظار؟ تیمور شیر کی طرح گرجا، کس بات کا انتظار؟ ہماری آبادیاں پامال ہو رہی ہیں، محلات میں آگ لگائی جا رہی ہے، اور تم کہتے ہو کہ انتظار کرو؟ نہ ہم جنوب کی طرف پسپا ہوں گے اور نہ ہی چوڑیاں پہن کر قلعے میں بیٹھیں گے۔ ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی نواحی بستیوں کو دشمن کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تیمور کے عزم کے سامنے اس کے سرداروں نے سر خم کر دیے۔ وہ اس تہائی لشکر کو ساتھ لے کر سیر کی طرف چلا۔ اس وقت برف باری ہو رہی تھی اور سرد ہوائیں چل رہی تھی، مگر تیمور نے موسم کی سختی کی پرواہ نہ کی اور راستے میں اتنی دلدل تھی کہ بعض جگہ گھوڑے پیٹ تک دھنس جاتے تھے۔ تیمور اس عالم میں پرچم بلند کیے تو تقتمش کی اگلی چوکیوں تک پہنچ گیا اور زوردار حملہ کر کے مغلوں کے قلبے لشکر میں پہنچ گیا۔ تقتمش گھبرا گیا، اسے خیال ہوا کہ کہیں وہ گھیرے میں نہ آ جائے، اس لیے اس نے فوراً پسپائی شروع کر دی۔ تیمور نے اپنے چند دستے مغلوں کے تعاقب میں لگا دیے اور باقی فوج کے ساتھ وہ خوارزم کی طرف چل پڑا۔ خوارزم کے صوفیوں کی یہ تیسری بغاوت تھی۔ وہاں پہلے سے جنگ ہو رہی تھی۔ تیمور نے پہنچتے ہی ایک بڑا حملہ کر کے صوفیوں کے قدم اکھاڑ دیے اور اورگنج کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر اس نے جتہ مغلوں کی خبر لی جو شمالی دروں میں ادھم مچائے ہوئے تھے۔ تیمور نے سمرقند پہنچ کر اعلان کیا کہ وہ سنہری غول کے علاقوں میں داخل ہو کر تقتمش سے فیصلہ کن جنگ کرے گا۔ تیمور نے اس جنگ کے لیے زبردست تیاریاں شروع کر دیں۔ چشمانیہ کو جب سے تقتمش کی احسان فراموشی اور تاتاری علاقوں پر یورش کی خبر ملی تھی، وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگر وہ تقتمش سے بدلہ نہ لے سکی تو تیمور اس کی یہ آرزو ضرور پوری کرے گا، کیونکہ سرائے خانم نے اسے بتایا تھا کہ امیر تیمور احسان فراموش امیروں اور سرداروں کو کبھی معاف نہیں کرتا اور جب تک ان کا سر قلم نہیں کرتا چین سے نہیں بیٹھتا۔ اس لیے موت تو تقتمش کا مقدر بن گئی ہے۔ چشمانیہ نے سرائے خانم سے بڑی امیدوں سے پوچھا، کیا اس جنگ کے دوران ملکہ تاتار بھی امیر تیمور کے ساتھ ہوں گی؟ دراصل چشمانیہ کو وطن کی یاد بہت ستا رہی تھی۔ اسے سمرقند میں ہر آرام اور آسائش مہیا تھی۔ وہ ملکہ سرائے خانم کی سہیلی بن گئی تھی، لیکن سمرقند کے عالیشان محلات میں اسے گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ آزاد اور کھلی فضاؤں کی پروردہ تھی۔ ملکہ کو چشمانیہ کے دلی جذبات کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے ہنس کر کہا، اس بارے میں کچھ یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن امیر کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کسی طویل جنگ پر جاتے ہیں تو عام طور پر خواتین ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ابھی تک امیر نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ملکہ عالم، اگر آپ… چشمانیہ کی زبان پر حرف مدعا آیا، لیکن وہ اس خیال سے چپ ہو گئی کہ اس کی بات ملکہ کو ناگوار نہ گزرے۔ تم فکر نہ کرو چشمانیہ، ملکہ نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا۔ اگر امیر کے ساتھ حرم شاہی گیا تو تم بھی جا سکو گی۔ تمہیں یقیناً اپنے ملک کی یاد ستا رہی ہوگی۔ ہم تمہارے لیے اجازت حاصل کر لیں گے۔ اور چشمانیہ ملکہ عالم کہہ کر اس کے قدموں میں جھک گئی۔ لشکر تیار ہو گیا تو امیر تیمور نے سرائے خانم کو اطلاع بھجوائی کہ وہ اپنی تیاری کرے۔ ملکہ نے چشمانیہ کو لیے بغیر اسے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت حاصل کر لی، اور جب لشکر روانہ ہوا تو چشمانیہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ سنہری غول کا علاقہ اپنی جغرافیائی اور تاریخی حیثیت سے آج بھی اسی اہمیت کا حامل ہے
जैसा तैमूर के जमाने में था। वस्ती रूस, टंड्रा और साइबेरिया के इलाके तो हमेशा से नाकाबिले तस्खीर रहे हैं। तैमूर के दौर के बाद मशहूर फातेह और जर्नैल नेपोलियन बोनापार्ट ने इस इलाके में कदम रखा। वो मॉस्को तक पहुंच गया, लेकिन बर्फबारी ने उसके लश्कर उज़्मा को तबाह करके रख दिया। फिर 1716 में पीटर आजम के हुक्म से खीवा और तुर्कमानिस्तान ज़ेरो ज़बर करने के लिए रूसी लश्कर भेजा गया। उसका अंजाम ये हुआ कि लश्कर का सालार शहजादा बेकोविच सहरा में तड़प तड़प कर मर गया। लश्कर का बेशतर हिस्सा भूख और प्यास की वजह से मौत का लुकमा बन गया। इसके 100 साल बाद काउंट पीरो लश्कर लेकर क़ज़ल क़ुम यानी सुर्ख रेगिस्तान और गैर आबाद पहाड़ियों में दाखिल हुआ। गो के इस फौज के लिए पानी का काफी जखीरा किया गया था, मगर इस मुहिम के 10,000 ऊंट, 10,000 बार बर्दारी की गाड़ियां और लश्कर का ज्यादातर हिस्सा इन सहराओं में दफन हो गया। यही इलाके सुनहरी गौल की तगोताज के मैदान थे, जिन पर वो सदियों से बिला शिरकत गैरे हुकूमत कर रहे थे, और तैमूर बड़ी जवामर्दी से उन्हें आबाओ अजदाद के इस मस्कन से बेदखल करने जा रहा था। दरियाए सीर तक का इलाका तैमूर और उसके लश्कर का देखा भाला था। तैमूर बड़े इत्मीनान से कोहे कराकरम पहुंच गया और सिलसिला कोह के तमाम मुगल इलाकों पर कब्जा कर लिया। तो कतमश को इसका वहमो गुमान भी न था। जब उसे मालूम हुआ कि तैमूर एक लश्कर जर्रार के साथ उसके कलों को तहबाला कर रहा है, तो उसके औसान खता हो गए। वो इस कदर खौफजदा हो गया कि बजाय जंग करने के उसने मक्कारी का रास्ता इख्तियार किया। उसने तैमूर के पास सिफारत सुलह के लिए भेजी और बेशकीमत तहाइफ का नजराना रवाना किया। इन तहाइफ में आला किस्म के घोड़े और एक शिकरा काबिले जिक्र है। इस शिकरे की आंखों पर जो पट्टी बंधी थी, इस पर बेशकीमत याकूत टिके हुए थे। तो कतमश के एलची ने तहाइफ पेश करने के बाद हाथ बांध कर कहा, ए मुल्के तातार के अजीमुल मर्तबत बादशाह, हमारे खाकान तो कतमश ने आपके हुजूर पैगाम भेजा है कि वो अपनी गलतियों पर नादिम और शर्मिंदा हैं और आपके साथ सुलह के ख्वाहिशमंद हैं। तैमूर समझ गया कि ये तो कतमश की नई चाल है, मगर इस ख्याल से वो दिल में खुश हुआ कि तो कतमश पर उसका रोब पड़ा है और उसने तैमूर की बरतरी तस्लीम कर ली है। तैमूर के थके मांदे लश्कर पर भी इसका अच्छा असर हुआ और इसमें और ज्यादा जोश पैदा हो गया। तैमूर एक लम्हा सोचता रहा, फिर शेर की तरह गरजा, तो कतमश मक्कार, दगाबाज और एहसान फरामोश है। वो अर्स खान से शिकस्त खाकर भागा तो हमने उसे पनाह दी, अपना बेटा बनाया। तातारी सवारों ने उसके लिए अपना खून बहाया, लेकिन ताकत हासिल होते ही उसने आंखें फेर ली। मुल्क से मेरी अदम मौजूदगी में उसने मेरे इलाकों को ताराज किया। अब वो जंग से क्यों कतरा रहा है? जाओ और उससे कह दो कि तैमूर के कदम आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटा करते। हम फैसला कुन जंग करेंगे। हाँ, अगर वो अपनी गलतियों पर नादिम है और वाकई सुलह चाहता है तो उससे कहो कि हमसे गुफ्तगू के लिए अपने वजीर आजम को हमारे पास भेजे। तो कतमश का कासिद वापस चला गया। तैमूर ने लश्कर को 1 हफ्ते के पड़ाव का हुक्म दिया। इस तरह वो मुगल वजीर आजम को लाने के बहाने अपने लश्कर को आराम देना चाहता था। एक शाम तैमूर खैमे के सामने अपने सरदारों के पास बैठा था कि उसके जासूस मुगलों के एक खाना बदोश खानदान को उनके पूरे साजो सामान के साथ जानवरों की तरह हंकाते हुए तैमूर के पास ले आए। तैमूर ने जासूसों को हुक्म दे रखा था कि जो मुगल दिखाई दे उसे पकड़कर पेश किया जाए, ताकि वो उससे तुकतमश के बारे में मालूमात हासिल कर सके। अमीर तैमूर अभी इन खाना बदोशों से बात भी न कर पाया था कि उसकी पुश्त पर मलिका सराय खानुम का खैमे का पर्दा उठा और चश्मानिया चीखती हुई बाहर निकली। वो बाबा बाबा कहती हुई खाना बदोशों के पास पहुंच गई। चश्मानिया को देखकर एक बूढ़ा उसकी तरफ बढ़ा और चश्मानिया दौड़कर उसके सीने से चिमट गई। ये चश्मानिया का लालची बाप था, जिसने दुगनी कीमत पर उसे तुकतमश के हाथ फरोख्त करने का ऐलान किया था। चश्मानिया को अपने बाप से सदहा शिकायतें थीं, लेकिन जब मलिका के खैमे के अंदर से उसकी नजर अपने कबीले वालों और बाप पर पड़ी तो बाप की मोहब्बत के फितरी जज्बे को दबा न सकी और बेताब होकर बाप के पास आ गई। चश्मानिया देर तक बाप से लिपटी रोती रही। तैमूर को बाप बेटी के इस इत्तफाकिया मिलाप ने इतना मुतासिर किया कि अमीर तैमूर ने बड़ी नरमी से चश्मानिया को खैमे में वापस जाने का हुक्म दिया। चश्मानिया के जाने के बाद तैमूर ने उसके बाप से पूछा, हमें मालूम हो गया था कि तुम चश्मानिया के बाप हो और ये इसी कबीले का है। तुम इत्मीनान रखो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या तुम्हें मालूम है कि तुकतमश इस वक्त कहाँ है? ये वही शख्स है जिसने तुम्हारी बेटी का घर उजाड़ा था। शहजादा पारस को तुकतमश ने कत्ल किया था। मुझे मालूम है शहनशाह तातार, बूढ़े ने घुटी आवाज में कहा। उसने चश्मानिया का घर ही नहीं उजाड़ा, बल्कि वो मेरे पूरे कबीले का दुश्मन है। उसने हुक्म दे रखा है कि हम लोगों को जहाँ देखा जाए फौरन कत्ल कर दिया जाए। हम लोग उसके खौफ से जंगलों और सहराओं में छुपे फिरते हैं। तो कतमश 2 हफ्ते पहले यहाँ से 2 मंजिल पर लश्कर लिए पड़ा था, लेकिन अब वो शिमाल में चला गया है, शायद बर्फीले मैदानों में। अमीर तैमूर को यकीन हो गया कि अब उसे तुकतमश तक पहुँचने के लिए एक
طویل اور خطرناک سفر اختیار کرنا پڑے گا۔ اس نے سرائے خانم اور دیگر خواتین کو واپس جانے کا حکم دیا۔ چشمانیہ نے ملکہ کے توسط سے اپنے قبیلے میں جانے کی اجازت مانگی، جسے تیمور نے منظور کر لیا۔ چشمانیہ رخصت ہوتے وقت سرائے خانم کے گلے لگ کر خوب روئی اور اس کے احسانات کا شکریہ ادا کیا۔ چشمانیہ ملکہ نے اسے بزرگانہ نصیحت کی، اب تم اپنے قبیلے میں جا کر کسی معقول آدمی سے شادی کر لو، تمہارے غموں کا یہی علاج ہے، پوری زندگی اس موہوم امید پر تو نہیں گزاری جا سکتی۔ میں ملکہ کے حکم کی تعمیل کروں گی، چشمانیہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب میں تقتمش سے انتقام لے لوں گی، اس کے لیے تو تمہیں تاتاری لشکر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ سرائے خانم نے اسے سمجھایا، امیر ایک نہ ایک دن اسے گرفتار کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوگا ملکہ عالیہ، چشمانیہ نے بڑے استقلال سے کہا، میں اپنے قبیلے کے ساتھ تاتاری لشکر کے قریب ہی رہوں گی اور امیر تقتمش کے بارے میں خبریں پہنچاتی رہوں گی، خدا تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ ملکہ نے اپنی دعاؤں کے ساتھ چشمانیہ کو رخصت کر دیا۔ تیمور کے حکم پر چشمانیہ کے قبیلے والوں کو کئی خیمے دیے گئے۔ چشمانیہ قبیلے میں پہنچی تو اس کی نظر سب سے پہلے اپنی عزیز سہیلی یاسو پر پڑی۔ دونوں سہیلیاں دوڑ کر ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ قبیلے والوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور دیر تک امیر تیمور اور سمرقند کے بارے میں پوچھتے رہے۔ یاسو اور چشمانیہ رات بھر باتیں کرتی رہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے حالات سے آگاہ کیا اور اس ملاقات پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ 18 ہفتے کے جان لیوا سفر کے بعد امیر تیمور نے تقتمش کو جا لیا۔ اس سفر کے دوران تیمور کے لشکر کو مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ مغل اور تاتاری لشکر اس طرح لڑے جیسے دو بھیڑیے آپس میں لڑتے ہیں۔ آخر تیمور کامیاب ہوا اور تقتمش کئی ہزار لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ تیمور کو اس کے زندہ بچ جانے کا افسوس ہوا، لیکن اس نے بجائے تعاقب کرنے کے مغلوں کے جنوبی علاقوں کو تاراج کرنا شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے تقتمش کی طاقت کا خاتمہ کر دیا ہے اور اب وہ سر اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن اس کا یہ خیال غلط نکلا۔ تقتمش جلد ہی نیا لشکر لے کر ایک بار پھر سامنے آ گیا۔ اس بار بھی شدید جنگ ہوئی۔ تیمور نے اعلان کر دیا کہ جو تقتمش کا سر اتار کر لائے گا اسے تیمور کی طرف سے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ دن بھر سخت جنگ کے بعد مغلوں کے قدم میدان میں نہ جم سکے اور انہوں نے میدان سے بھاگنا شروع کر دیا۔ تاتاریوں کے لشکر میں مغل جوان بیان بیکجک کا بیٹا تھا۔ وہ گھوڑا چمکاتا ہوا تقتمش کی طرف چلا۔ تقتمش کے گرد مغلوں نے حلقہ باندھ رکھا تھا۔ بیان خود بھی مغل تھا۔ اس نے حلقے کے قریب پہنچ کر جھکائی دی تو تقتمش کے چند محافظ سردار اس کی طرف لپکے۔ بیان تیزی سے پلٹا اور اس جگہ سے اس حلقے میں داخل ہو گیا جہاں سے سوار اس کی طرف بڑھے تھے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ بیان نے تقتمش کے سر پر پہنچ کر بھرپور وار کیا۔ تقتمش نے گھبرا کر بیان کا وار اپنی تلوار پر روکا۔ وار رک تو گیا لیکن تقتمش کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ تقتمش کے ہوش اڑ گئے اور وہ گھوڑا گھما کر بھاگنا چاہتا تھا، مگر بیان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور وہ دونوں میدان سے دور نکل آئے۔ بیان جب تقتمش کے قریب پہنچا تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اور سوار بھی اس کے پیچھے آ رہا ہے، لیکن یہ وقت نہیں تھا کہ وہ پلٹ کر دیکھتا۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی ضائع کرتا تو تقتمش اس کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ بیان نے تقتمش کے برابر پہنچ کر اس کے سر پر تلوار کا وار کیا، لیکن تقتمش سر بچا گیا اور تلوار گھوڑے کی پشت پر لگی۔ گھوڑا زخم کھا کر اس زور سے اچھلا کہ تقتمش توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ بیان گھوڑے سے اترا اور فوراً تلوار تقتمش کی پشت میں داخل کر دی۔ تقتمش کے جسم نے ایک ہلکا سا جھٹکا کھایا، پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ بیان اس کے جسم سے تلوار نکال رہا تھا کہ پشت سے آنے والا سوار اس کے پاس پہنچ گیا۔ بیان نے پلٹ کر دیکھا، ایک خوبصورت لڑکی تیزی کے ساتھ گھوڑے سے اتری اور خنجر نکال کر تقتمش کی لاش کی طرف بڑھی۔ لاش پر خنجر چلانا بزدلی ہے لڑکی، بیان نے بڑے پیار سے کہا۔ لڑکی کے قدم رک گئے۔ اس نے بڑی حیرت سے بیان کو دیکھا۔ کیا یہ مر چکا ہے؟ ہاں، بیان نے اسبات میں سر ہلایا۔ مگر تم کون ہو؟ اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ میری مانگ اجاڑنے والا میرے شوہر کا قاتل تھا، اور اس خوبصورت لڑکی یعنی غمزدہ چشمانیہ کے ہاتھ سے خنجر گر گیا۔ کاش میں چند لمحے پہلے آئی ہوتی، میں نے اسے قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ تیمور کے سامنے سنہری غال کے سفاک ترین خاکان تقتمش کی لاش پیش کی گئی۔ تیمور کے چہرے پر وہی مسکراہٹ آئی۔ تم اپنا انعام مانگو، تیمور نے آہستہ سے کہا۔ تیمور کے الفاظ ختم ہوئے تو بیان نے مجمع پر نظر ڈالی۔ تاتاری سواروں نے تقتمش کی لاش کو گھیر لیا تھا۔ اس کی نظریں ایک جگہ رکیں۔ اس نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے امیر تاتار، یہ لڑکی مجھے انعام میں عطا کی جائے۔ کون؟ چشمانیہ؟ تیمور نے حیران نظروں سے ادھر دیکھا۔ ہم نے چشمانیہ تمہیں بخشی بشرطے کہ وہ راضی ہو، اور چشمانیہ نے حیا سے اپنا سر جھکا لیا۔
اور پھر تیمور کا دوسرا بیٹا عمر شیخ تیمور کے جنگی جنون کی بھینٹ چڑھ گیا۔ چنگیز خان کے بیٹے جوجی کے سنہرے غول نے جو مضبوط حکومت قائم کی تھی، تیمور نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تیمور نے سنہری غول کے صدر مقام سرائے باتوں پر حملہ کر کے خیموں اور لکڑیوں کے مکانوں کے اس شہر میں آگ لگوا دی اور شہری کھلے میدان میں سردی سے اکڑ اکڑ کر مر گئے۔ اس نے مغلوں کے جنوبی شہر استرا خان کو بھی تاراج کیا۔ کہتے ہیں کہ اس شہر کی اونچی فصیل برف کی اونچی دیوار تھی۔ اہل شہر اس پر پانی ڈالتے رہتے اور پانی برف میں تبدیل ہو کر فصیل کی بلندی بڑھاتا رہتا، لیکن تیمور کے سامنے برف کی یہ بلند اور مضبوط دیوار پانی بن کر بہہ گئی۔ پھر تیمور نے روس کے دارالسلطنت ماسکو کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ماسکو میں کوہرام مچ گیا۔ روس کے عیسائی شہنشاہ کے ہاتھ پیر پھول گئے، گرجوں کے گھنٹے بجنے لگے اور خداوند یسوع مسیح سے دعائیں مانگے جانے لگی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ایک مجسمہ اس وقت شمال کے برفانی شہر وشائی گوروڈ میں موجود تھا۔ شہنشاہ نے فوراً برفانی گاڑیاں حضرت مریم علیہ السلام کے مجسمے کو لانے کے لیے وشائی گوڑوں میں بھیج دی۔ مجسمے کے آنے کی اطلاع ملی تو لوگوں نے سرحد پر پہنچ کر اس کا استقبال کیا اور جلوس کی شکل میں مجسمے کو ماسکو میں پہنچا دیا گیا۔ تمام عیسائی اپنے شہنشاہ روس کے ہمراہ حضرت مریم علیہ السلام کے مجسمے کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اے مادر خداوند، روس کو بچا لے، ہر ایک کی زبان پر یہی دعا تھی۔ تیمور اپنا لشکر لے کر دریائے ڈون کے کنارے کنارے آگے بڑھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ ماسکو صرف چند ہزار باشندوں کا ایک معمولی قصبہ ہے تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ بعض کا خیال ہے کہ تیمور نے ماسکو کا محاصرہ کیا تھا، لیکن روسی یہی کہتے ہیں کہ ماسکو حضرت مریم کے مجسمے کی وجہ سے محفوظ رہا۔ بلاد شمال کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد جب تیمور نے وطن واپسی کا ارادہ کیا تو اس کی بجائے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بحر خزر کے مغرب کی طرف سے چکر کاٹ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس راستے میں کوہستان قفقاز کے اونچے اونچے پہاڑی سلسلے تھے اور جنگلات اس قدر گھنے کہ ان جنگلات کو کاٹ کر ایک سڑک نکالنا یہ بات ناممکن معلوم ہوتی تھی، لیکن تیمور کے آہنی ارادوں کے سامنے ہر بات ممکن تھی۔ یہاں تیمور کو جارجیا اور قفقاز کے وحشی قبیلوں سے کئی بار جنگ کرنا پڑی۔ اس نے کلات اور تکرید کے ناقابل تسخیر قلعوں کو بھی مسمار کر کے رکھ دیا۔ دریائے دجلہ کے کنارے تکرید کا وہی مشہور قلعہ تھا جس میں 200 سال پہلے مسلمانوں کے عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش ہوئی تھی۔ تکرید کا قلعہ فتح کرنے میں تیمور کو 17 ماہ لگے تھے۔ اب تیمور کی مملکت میں بلاد شمال، خوارزم، بحرہ خزر اور کوہستان قفقاز شامل ہو گئے تھے۔ خراسان کی طرف جانے والی شاہراہ 2200 میل تک اس کی مملکت سے گزرتی تھی، لیکن تیمور کو یہ فتوحات بڑی مہنگی پڑی۔ تیمور کی خاص سپاہ یعنی بہادروں کی تعداد بہت کم ہو چکی تھی۔ خطائی بہادر دریائے سیر کی جنگ میں مارا جا چکا تھا۔ شیخ علی بہادر بھی سنہری غول کے ایک جاسوس کے خنجر کا نشانہ بن گیا تھا۔ تیمور کا امیر الامراء سیف الدین اور اس کا تیسرا بیٹا میران شاہ جو مرتے مرتے بچے تھے، اور کوہ قفقاز سے گزرتے ہوئے تیمور کے بنجلے بیٹے عمر شیخ کو ایک ایسا تیر لگا جس نے اس کی جان لے کر ہی چھوڑی۔ عمر شیخ کے جسم سے تیر نکالا گیا، لیکن زخم اس قدر کاری تھا کہ عمر شیخ جانبر نہ ہو سکا۔ عمر شیخ کا انتقال اس نئے راہ میں ایک پڑاؤ پر ہوا۔ ایک امیر نے ڈرتے ڈرتے تیمور کو اطلاع دی۔ بڑے شہزادے جہانگیر نے منجلے بھائی عمر شیخ کو جنت سے بلاوا بھیجا اور عمر شیخ اس کے پاس چلا گیا۔ تیمور کو ایک لمحے کے لیے سکتہ سا ہو گیا، لیکن فوراً سنبھلا اور اونچی آواز میں بولا، خدا ہی نے دیا تھا، اس نے واپس لے لیا تو پھر کیا غم۔ تیمور نے بڑے ضبط سے کام لیا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ جہانگیر پہلے ہی مر چکا تھا۔ عمر شیخ تیمور کو بہت عزیز تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بعد اسی کو حکومت دے گا، لیکن عمر شیخ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ تیمور کچھ ایسا دل برداشتہ ہوا کہ اسی وقت کوچ کا حکم دے دیا۔ کچھ دن آق سنجر میں آرام کرنے کے بعد اپنے شہر سبز پہنچا اور قصر سفید میں قیام کیا۔ تیمور نے یہاں کوئی دربار نہیں لگایا، صرف مولانا زین الدین سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ مسجد میں اعلان کرا دیں کہ شہزادہ عمر شیخ کی تعزیت کے لیے لوگ اس کے پاس آئیں۔ تیمور کا یہ رویہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ اسے عمر شیخ کے مرنے کا بہت صدمہ ہوا تھا۔ اسی دن شام کو اس نے اپنے تیسرے بیٹے میران شاہ کو طلب کیا۔ میران شاہ بڑا خودسر شہزادہ تھا۔ اس کا زیادہ رجحان عیش و عشرت کی طرف تھا، لیکن میدان جنگ میں خصوصاً اس وقت جب تیمور لشکر کے ساتھ ہوتا تو بڑی شجاعت دکھاتا تھا۔ تقتمش کے خلاف جنگ میں اس نے بڑی بہادری کا ثبوت دیا تھا اور بری طرح زخمی ہوا تھا۔ تیمور کو میران شاہ کی عشرت پسندی ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب وہ خود ہی میران شاہ کو اپنا ولی عہد بنائے گا۔
تاتاریوں کے خود ساختہ قانون کے مطابق تاتاری امیر کے پہلے 4 بیٹے ہی اس کے ولی عہد یا وارث ہو سکتے تھے۔ جہانگیر اور عمر شیخ کے بعد میران شاہ کا نمبر تھا۔ چوتھا بیٹا بڑی بیگم سرائے خانم کے بطن سے پیدا ہونے والا شاہ رخ تھا، لیکن وہ ابھی چھوٹا تھا۔ اگر شاہ رخ جوان ہوتا تو تیمور یقیناً اسے میران شاہ پر ترجیح دیتا۔ میران شاہ آیا اور سلام کر کے خاموشی سے باپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ تیمور ذرا دیر اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، میران شاہ، اگر تم یہ سوچو کہ تم اس امیر کے بیٹے ہو جس سے بڑا فاتح اور امیر اس وقت روئے زمین میں نہیں، تو تم حق بجانب ہو۔ بحیثیت ایک شہزادے کے عیش و عشرت کے تمام لوازمات تمہارے قدموں میں ہیں۔ ہر بات میں اعتدال لازم ہے۔ زیادہ آرام انسان کو کاہل بنا دیتا ہے۔ اسی طرح شان و شوکت کی بیجا نمائش بھی فضول خرچی اور خودسری کا اظہار کرتی ہے۔ امیر بابا، میران شاہ ادب سے بولا، مجھے معاف کر کے اصلاح کا موقع دیا جائے۔